For live streaming, join us at edutv.hec.gov.pk and follow us on Twitter at the rate of edutv_HEC. Today I'm joined by our very beloved guest, HOD of English Department, Brigadier Syed Ashfaq Ali, Halal Imtiaz, Military. Assalamu alaikum, sir. Wa alaikum assalam. Sir, how are you? I'm fine, thank you very much. Sir, how would you define character? Character, generally speaking, is a set of virtues which a person ought to have, of which the most important qualities are faith, honesty, loyalty, courage, and consistency. And character is formed by our responses to the different situations that we come across in life. Our decisions, our attempts at self-control, all go into the matrix of character. Sir, why do you think it is so important? Character is important because it is the doorway to everything which is wonderful in life. If one is able to develop a good character, then all doors open up for him, all vistas of life open up for a person. But since we are given to short-term gains, then we ignore this important thing, which is character. Like, for example, there is a hidden secret behind everything. I was reading the other day a quotation from Hazrat Ali where he mentioned کہ رزق کی فراوانی سخاوت کے اوپر منحصر ہے, لوگ اسے محنت میں تلاش کرتے ہیں. Meaning thereby that there are certain universal principles which govern things. اگر آپ سخی ہیں اور آپ پیسہ خرچ کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں, تو اللہ تعالیٰ خود بخود آپ کو کسی نہ کسی ذریعے سے پیسہ پہنچا دے گا. اب ہم سمجھتے ہیں کہ کردار بڑی امپورٹنٹ سی چیز ہے, جھوٹ بول لیا تو کوئی بات نہیں, کسی کو تھوڑا دھوکہ دے دیا تو کوئی بات نہیں, کسی کے ساتھ جیلسی رکھ لی تو کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے نا. مگر اصل سیکرٹ ٹو آل سکسیس, ٹو ایوری کائنڈ آف سکسیس از کیریکٹر. اگر آپ کا کیریکٹر ڈیولپڈ ہے تو دین دی یونیورس از دیئر ٹو ہیلپ یو. And sir, what is the principle of cause and effect? کاز اینڈ افیکٹ کو آپ اس طرح انٹرپریٹ کریں کہ ایک تو یہ سینگ ہے کہ ایز یو سو سو شیل یو ریپ, تو یہ کاز اینڈ افیکٹ کو ڈیفائن کرتی ہے. دوسرا کانسیپٹ ہے ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ کا, یہ بھی کاز اینڈ افیکٹ کو ڈیفائن کرتے ہیں. کیونکہ جس وقت ہم بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جی کچھ رولز ہیں جو اپلائی کرتے ہیں لائف میں, فزیکل لائف میں. مثلا اگر آپ نے موٹر وے پہ جا رہے ہیں اور آپ کی سپیڈ جو ہے 140 ہو گئی تو آپ کا چلان ہوگا, کیونکہ پولیس بیٹھی ہوئی ہے چیک کرنے کے لیے, یو ول بی چیکڈ, ٹھیک ہے. اگر آپ محنت نہیں کریں گے, امتحان میں فیل ہو جائیں گے, تو یہ تو آپ کو کاز اینڈ افیکٹ نظر آ رہے ہیں. بٹ دین دیر آر ادر تھنگز وچ آر ان نوٹسبل, وچ ڈو ناٹ گیو یو شارٹ ٹرم افیکٹس. مثلا آپ نے سنا ہوا ہے پرائڈ ہیز اے فال, ٹھیک ہے. تو یہ لانگ ٹرم ہے ایفیکٹ کہ جس وقت آپ ایک یونیورسل لا کو فلاؤٹ کرتے ہیں تو اس کے اثرات بھی آتے ہیں. تو یہ دس ورلڈ از گورنڈ بائی سرٹن رولز اینڈ پرنسپلس. میٹر اینڈ فزیکل نیچر آر گورنڈ بائی رولز اینڈ ان دی سیم وے. جس طرح پانی کو آپ ہیٹ کریں گے, وارم ہو جائے گا, وہ 860 پہ بھی ہو جائے گا, مگر بوائل کرے گا 100 پہ. تو یہ رولز ہیں نا فزیکل ڈائمینشن کو جو گورن کرتے ہیں. مگر اسی طرح ان دی سیم وے اسپریچول اینڈ مورل ایکشنز آر آلسو گورنڈ بائی رولز. دی سیئنگ ایز یو سو سو شیل یو ریپ از آفن فارگاٹن. وی مسٹ لرن ٹو اپلائی اٹ ان آور لائفز بیکاز ایون اف وی فارگیٹ دی رول اسٹیز اینڈ اپلائز اٹ سیلف آن آل ہیومن بینگز. اگر ہم بھول بھی گئے ہیں کہ پرائڈ ایز اے فال, تو رول تو نہیں چینج ہوا نا. اگر ہم پراؤڈ ہو جائیں گے تو اس کا ایفیکٹ ہماری زندگیوں میں نظر آئے گا. اور آپ دیکھ لیں جتنے بھی پولیٹیکل سین پہ بھی دیکھیں, جو بھی ایروگینٹ ہوئے ہیں ایز رولرز, ان کو دے ہیڈ ٹو سفر ان دی الٹیمیٹ انالیسس. جس طرح فرعون ہے اور بڑے پولیٹیکل آپ کو نظر آئیں گے وزرڈز who became arrogant and then they suffered. So this is just one rule that I am explaining. There are hundreds of rules which are there. So, sir, in your opinion, who all shape someone's character?
کیریکٹر بلڈنگ میں بہت سارے لوگ جو ہیں اور بہت سارے فیکٹرز سامنے آتے ہیں، مگر جو سب سے امپورٹنٹ ہے سب سے پہلے تو ماں باپ ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بروکن فیملیز کے بچے ہوتے ہیں وہ نارملی اتنے کانفیڈنٹ نہیں ہوتے. جس فیملی میں لو ہو اور ایک اچھا ایٹماسفیئر ہو گھر میں، ادھر کے بچے جو ہیں وہ زیادہ بہتر طریقے سے گرو اپ کرتے ہیں. تو سب سے پہلے جو ہے جو افیکٹ کرتا ہے بچے کو وہ تو ماں اور باپ ہیں، گرینڈ پیرنٹس بھی ہیں، کیونکہ ناؤ آئی ایم اے گرینڈ پیرنٹ تو میں اپنا رول بھی لے آتا ہوں بیچ میں، ٹھیک ہے. تو گرینڈ پیرنٹس بھی کرتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ جس وقت بچہ اسکول جانے لگ پڑتے ہیں تو اس کے ٹیچرز ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں اس کے کیریکٹر کی ڈیولپمنٹ میں. پھر اس کے بعد جیسے وہ آگے گرو کرتے ہیں تو دوست بنا لیتے ہیں. اچھے دوست مل جائیں گے تو ان کا اچھا ایفیکٹ ہوگا، برے دوست مل جائیں گے تو برا ایفیکٹ ہوگا، تو دوست آ جاتے ہیں. پھر مزید وہ یونیورسٹی میں کالج میں جاتا ہے، یونیورسٹی میں جاتا ہے، اس کے کانٹیکٹس اور بڑھنے لگ پڑتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اور وہ مزید ان کے انفلوئنس میں آتا ہے. پھر میڈیا آ جاتا ہے، اس سے وہ انفلوئنس ہوتا ہے. پھر جو سوسائٹی کے ٹرینڈز ہیں اور ویلیوز ہیں ایک سوسائٹی میں جو چل رہی ہوتی ہیں ان کا ایفیکٹ اس کے اوپر ہوتا ہے. سو آل دی کریں، پھر اس کی ہیبٹس اس کو افیکٹ کریں گی which he has cultivated over a period of time. اب دیکھیں نا اسکول میں بچوں کو ٹیچرز کہتی ہیں جی نیٹ کام کریں، تو نیٹ کام کرنے کی ایک تاکید کی وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ یہ ایز اے ہیبٹ اس میں ڈیولپ ہو جائے کہ یہ نیٹ اور آرگنائز کام کریں، نیٹنس آ جائے، نیٹنس آ جائے اس میں، ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس کی کیریکٹر بلڈنگ میں امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. سر ہاؤ وڈ یو ایلیبوریٹ دا کانسیپٹ آف تعلیم اینڈ تربیت؟ اچھا، تعلیم اور تربیت یہ ہے کہ ایٹ ٹائمز if we are not trained well hold of things. مثلا ابھی ایک فوج میں ہم ایک کیڈٹ داخل ہوتا ہے بچہ جس نے ایف ایس سی کیا یا ایف اے کیا یا اے لیولز کیا، ہی جوائنز پاکستان ملٹری اکیڈمی فار ایگزامپل. ہی از ٹرینڈ فار اباؤٹ 2 years. اور وہ ٹریننگ یہ ہے کہ اس کو اسکل ڈیولپمنٹ ہو، اس کو ویپنز ہینڈلنگ پتہ چلے، پھر ہی شوڈ بی ایبل ٹو اوور کم ہز فیئر ایٹ دی ٹائم آف ڈینجر. دیٹ از موسٹ امپورٹنٹ. یعنی اتنا اس میں ڈسپلن انسٹل کیا جائے کہ جس وقت دشمن سامنے آئے تو دشمن کا خوف اس کو محسوس اس طرح نہ ہو کہ وہ اپنی ڈیوٹی چھوڑ کے بھاگ جائے. تو یہ ٹریننگ اگر مضبوط ملی ہوگی، ایفیکٹو ٹریننگ ملی ہوگی تو پھر وہ یہ سب کچھ کر سکے گا. اور اسلام میں یہ جو عبادات کا کانسیپٹ ہے یہ بھی بنیادی طور پہ ٹریننگ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے. وہ آپ روزہ رکھیں یا نہ رکھیں اللہ تعالیٰ کی صحت پہ تو نہیں کوئی اثر پڑتا، ٹھیک. مگر اس پروسیس میں، روزہ رکھنے کی پروسیس میں آپ کی تربیت کی جا رہی ہے. تربیت کس چیز کی جا رہی ہے؟ کہ آپ میں پیشنس ڈیولپ ہو، آپ میں ایمپتھی ڈیولپ ہو کہ غریب لوگوں کا اگر کھانا نہ ملے تو کیا برا حال ہوتا ہے. سو جتنی بھی عبادات ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ عبادت ان اٹ سیلف از این اینڈ. عبادت از ناٹ این اینڈ ان اٹ سیلف، اٹ از اے مینز ٹو این اینڈ. آپ جمعے کی نماز کے لیے جاتے ہیں تاکہ ایک کمیونٹی اسپرٹ ڈیولپ ہو آپ میں، یہ آپ کی تربیت کی جا رہی ہے. آپ حج کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو ایک پین اسلامک کانسیپٹ کی ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ آپ ادھر بیٹھیں، اس فورم پہ بیٹھ کے جو مسلمان امت میں کوئی ناچاکی ہے یا نا اتفاقی ہے اس کو ریمیڈیل اس کے میئرز سوچے جائیں. کہ جس وقت سارا حج کمپلیٹ ہو گیا ہے اور آپ منا میں ہیں، آخری 3 دن پھر بھی آپ ادھر رکے ہوئے ہیں، سارے آپ نے پروسیس سے گزر گئے ہیں. اب یہ ہے کہ آپس میں انٹریکٹ کریں، آپ ایک دوسرے سے ملیں، ایک دوسرے کے ساتھ خیالات کا ایکسچینج ہو، اور جو مسلم امہ کو جو مسائل درپیش ہیں ان کا کوئی سلوشن ڈھونڈا جائے. تو یہ ساری ٹریننگ ہے. نماز آپ کو ٹرین کر رہی ہے کہ آپ میں سے ایروگینس اور پرائڈ جو ہے یہ دور ہو جائے. دیکھیں نا، اسلام صرف وہ واحد مذہب ہے ابھی جس میں آپ کو سجدے کی تربیت دی جا رہی ہے. اور سجدہ کا بنیادی مقصد کیا ہے کہ آپ میں ہیومینٹی پیدا ہو، عاجزی پیدا ہو اللہ کی بارگاہ میں، تکبر نہ ہو. ٹھیک. تو یہ ساری ٹریننگز ہیں which are being imparted. تو ٹریننگ از ویری امپورٹنٹ. اب یہ افسوسناک بات یہ ہے کہ ان دی ماڈرن ایرا
we have started giving more importance to skill development and other areas while ignoring, you see, this aspect of character building. Basically, character building जो है वो एक training है which equips you with those qualities of head and heart which are required to face all types of crises, whether they are of moral nature, of intellectual nature, or spiritual nature. Sir, you just told us the importance. Sir, I would like to ask, what are the factors that adversely affect someone's character building? All right. What are the factors that adversely affect Someone's character building. someone's character building? इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं. सबसे पहले तो आई वुड से कि रैशनैलिटी वर्सेस इरेशनैलिटी. Sometimes we are rational, sometimes we are irrational. Similarly, our elders also sometimes are rational and sometimes are irrational. So the child is confused what to believe in as he grows up. کہ irrationality کو accept کرے کہ rationality کو accept کرے. In the process when he fails to understand, تو وہ اپنے آپ ہی کو guilty سمجھنے لگ پڑتا ہے. اگر پیرنٹس irrational ہیں, بچے نے کوئی قصور نہیں کیا, ماں فرسٹریٹڈ ہے, اس نے آ کے she slaps the child, تو بچے کو سمجھ نہیں آئے گی جی مجھے کس لیے مارا گیا تھا. بٹ ہی تھنکس کہ اس نے کوئی ضرور غلطی کی ہوگی تو ماں نے مار رہا ہے اس کو. تو یہ irrationality اگر جو ہے اس کو ہم ایلیمینیٹ کریں تو چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. سو دس افیکٹس, ٹھیک ہے. دین سیکنڈ تھنگ از disparity in what is said and done. A child learns what he sees. What he sees. اگر رول ماڈل اچھے ہوں تو بچے میں وہ چیز آئے گی, ورنہ تو اس میں منافقت آ جائے گی. He will learn to hide his true feelings. تو ایک یہ چیز ہے. پھر اس کے بعد ایگزسٹنگ ٹرینڈز آف دی سوسائٹی, یہ بھی ایک فیکٹر ہے. اگر سوسائٹی میٹیریلسٹک ہو گئی ہوئی ہے اور پیسہ ہی سب سے امپورٹنٹ چیز آ گیا ہے زندگی میں, اور کیریکٹر جو ہے وہ ریلیگیٹ ہو گیا ٹو اے سیکنڈری اور ٹرشری لیول, تو پھر وہ ٹرینڈ جو ہے وہ دیٹ ول انسلیو دی مائنڈ آف دی ینگ بوائے اور گرل ہو از ٹرائنگ ٹو بیکم اے ریسپیکٹیبل سٹیزن اور اے گڈ سٹیزن آف دی اسٹیٹ. پھر ایک جنرل جس طرح ٹینڈنسی ہے, مثلا پیسے کو کر دیتے ہیں لوگ, ٹھیک ہے. اسی طرح مطلب ہے گندگی جو ہے وہ اس کو جو ہے پارٹ آف آر کلچر سمجھا جاتا ہے. آپ دیکھ لیں شہروں میں, بڑے شہروں کو چھوڑ کے چھوٹے شہروں میں چلے جائیں. میں ابھی تھوڑی عرصے پہلے حیدرآباد سے آ رہا ہوں, ہر جگہ پہ کچرا ہی کچرا نظر آتا ہے. وائی؟ بیکاز پیپل ہیو ڈیولپڈ دس ہیبٹ, دے آر ناٹ بادرڈ اباؤٹ اٹ. لیٹر پھینک رہے ہیں, گاربیج پھینک رہے ہیں. اسکول میں بچے جو ہیں دے ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ کہ جی بریک میں جتنے بھی ریپرز اور چیزیں پھینکنی ہیں وہ پھینکیں گے, بیکاز دے تھنک دیٹ دیر از اے ٹیم آف سویپرز ہو ول کلین اپ دی میس لیٹر آن. تو یہ ایک ٹرینڈز آ گئے نا, ایک مطلب آپ کا پیٹرن بن گیا لائف کا. گھروں میں نوکر اگر ہیں آپ کے پاس تو بچے لیتھارجک ہو جائیں گے. تو یہ چیزیں جو ہیں دیز آل افیکٹ یور کیریکٹر. پھر ایک آپ یونیورسل اس کے پرنسپل کی زد میں بھی آ جاتے ہیں. مثلا قرآن کی ابھی میں آج ایک آیت پڑھ رہا تھا, اس میں دیا ہوا تھا کہ یہ لوگ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں خوشحالی دے, پیسہ دے, اور جس وقت ہم اور یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں یہ پیسہ آپ نے دے دیا, اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں, اگر آپ نے یہ دے دیا تو ہم آپ کے اچھے بندے بن کے رہیں گے. تو پھر اس کے بعد یہ اپنے وعدے پہ قائم نہیں رہتے اور پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. تو پھر ایز اے ریزلٹ آف ڈیوائن جسٹس اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر میں ان کے دلوں میں منافقت بھر دوں گا, اور یہ جب مجھے قیامت کے دن ملیں گے یہ بطور منافق مجھے ملیں گے. ٹھیک ہے. اب ہماری سوسائٹی میں ہم اکثر اپنے بات کے اوپر قائم نہیں رہتے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں, یہ جو کرنٹ ٹرینڈز ہیں, میٹیریلسٹک ٹرینڈز, یہ بھی ایڈورسلی افیکٹ کرتے ہیں کیریکٹر کو. یہی سوال تھا نا؟ Yes, sir. And sir, what are the factors that favor someone's character building? اچھا, فیور میں سب سے پہلے تو میں ہیریڈیٹی کو لوں گا. خاندان ہیں جن میں انہیریٹ آپ کچھ چیزیں کرتے ہیں,
ایک خاندان ہے جس میں سخاوت بڑی ہے, وہ لوگوں کو پیسے دیتے ہیں, خیرات کرتے ہیں, یہ چیز آگے اولاد میں بھی منتقل ہوتی ہے. یہ آپ کی جینز میں, یہ ساری جینز کیا ہیں؟ یہ وہ میموری کے پیکیجز ہیں which have been handed over to us by our ancestors. ٹھیک ہے. تو یہ جینز جو ہے نا, یہ ایک وہ میں واقعہ پڑھ رہا تھا کسی جگہ پہ کہ ایک وہ پری پارٹیشن ڈیز کی بات ہے کہ ایک ہندو ہے, وہ ذکر کر رہا ہے کہ جی میں گورنمنٹ لا کالج لاہور میں پڑھ رہا تھا, تو میں دیکھتا تھا کہ میرے دوست جو ہیں نا, وہ اکثر کوئی ویٹر آیا ہے یا کوئی اور بندہ آیا, اس کو کوئی ٹپ دے دیا, تو وہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے جس وقت میں دینے کی کوشش کرتا تھا تو اندر سے کھچاؤ مجھے بڑا سخت پڑتا تھا, اور میرا دل نہیں کرتا تھا کہ میں دوں, بڑی کبھی زبردستی اپنے آپ کو مجبور کر کے میں وہ پیسے دیتا تھا. تو پھر اس نے کہا, میں نے یہ غور کیا کہ بھی یہ میرے میں ٹینڈنسی کیوں ہے. تو پھر مجھے خیال آیا کہ میرا والد جو تھا وہ بہت امیر آدمی تھا, مگر وہ مجھے نپا تلا خرچہ بھیجتا تھا, جتنا مجھے ایگزیکٹ اماؤنٹ چاہیے ہوتا تھا نا, اس سے بھی ذرا تھوڑا سا کم بھیجتا تھا. تو وہ پھر اس نے انالائز کیا کہ یہ تو میری جینز میں چیز آ گئی. تو ایک تو یہ ہیریڈیٹی ہے. پھر اس کے بعد اچھی عادتیں ہیں, اگر آپ اچھی عادتیں اپنا لیں, جیسا ہر کام کرنا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کریں. سیلف ڈسپلن جو ہوتا ہے, سیلف ڈسپلن بھی ہو رہا ہے, اور ساتھ ساتھ ایک اچھی عادت آپ نے ایکوائر کر لی ہے, تو یہ بھی ہیلپ کرے گی. اور آپ نے پوچھا تھا فیکٹرز کون سے ہیں جو انفلوئنس کرتے ہیں, فیور کرتے ہیں. پھر اچھے دوست مل جائیں آپ کو, پھر ایک ہولسٹک ویو آف لائف لیں آپ. ہولسٹک ویو آف لائف سے مراد یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اسپریچول ڈائمینشن کو بھی امپورٹنس دیں اور میٹیریل ڈائمینشن کو بھی امپورٹنس دیں. ٹھیک ہے, تو پھر آپ گرو کریں گے. کیونکہ دیکھیں عبادات جو ہیں یہ ہمیں مورل کریج اور سکھلاتی ہیں. یعنی ہم جس وقت نالج گین کر رہے ہوتے ہیں نا, تو نالج سے ہم انٹلیکچولی گرو کر رہے ہوتے ہیں, اور جس وقت ہم عبادات کی طرف جاتے ہیں تو ہم مورلی گرو کر رہے ہوتے ہیں. اور مورلی گرو کرنے کا سائن کیا ہے کہ ہمیں پھر خوف نہیں رہتا کسی چیز کا, کیونکہ وی فیل کہ وی آر سائڈنگ ود دی ٹروتھ. ٹھیک ہے, الا ان الاولیاء اللہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون, کہ اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی ملامت ہوتی ہے, دے آر ایٹ پیس. تو یہ عبادات جو ہیں یہ بھی بڑی ضروری ہیں. اس سے بھی یہ دیز آر ون آف دوز فیکٹرز وچ ہیلپ یو ٹو گرو مورلی, انٹلیکچولی اینڈ اسپرچولی. تو سر رزق حلال پھر ایک اور فیکٹر ہے. ابھی آج کل اس چیز کو اہمیت ہی نہیں دی جاتی کہ یہ رزق جو ہے یہ حلال ذرائع سے حاصل ہو رہا ہے یا بری طریقے سے ہو رہا ہے. مثلا آپ شراب اگر کا کوئی کاروبار کرتے ہیں تو پیسہ جو وہ کما رہے, ڈو یو تھنک کہ یہ رزق حلال ہوگا, یہ رزق حرام ہوگا؟ تو اسی طرح مطلب ون ہیز ٹو اینالائز اینڈ سی. تو یہ کسب معاش جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ آپ اپنا رزق حلال کر کے کما رہے ہیں یا ویسے آپ نے کوئی سودی نظام کی طرف چلے گئے ہیں. یا یہ تو ایک کنٹروورشل ٹاپک ہے کہ کیا سود کے متعلق کیا علماء اور فقہا کہتے ہیں, مگر ون تھنگ از فار شیور کہ سود کے بیسک جو پرپز ہے وہ ہے کہ آپ کسی کو ایکسپلائٹ نہ کریں, کسی کا استحصال نہ کریں. تو میں نے جو بات یہ سود کی وہ صرف اس کانٹیکسٹ میں کی ہے کہ رزق حلال ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, باقی میں اس کے اوپر کوئی فتویٰ وغیرہ وہ نہیں دے رہا یا کوئی بات ایسی نہیں کر رہا, صرف یہ کہہ رہا ہوں جس طرح شراب کی انکم ہے یا جوئے سے انکم ہے, یہ وہ چیزیں. یا مثلا آپ دودھ بیچ رہے ہیں, بظاہر تو حلال کام ہے مگر اس کے اندر آپ پانی ڈال رہے ہیں, یا اگر وہ دودھ پھٹ گیا ہے تو اس کے اندر آپ یوریا ڈال رہے ہیں تاکہ اس کا رنگ صاف ہو جائے. تو اب آپ نے حلال اور حرام کو مکس کر دیا تو اس کا ایفیکٹ بھی اسی طرح کا ہوگا. تو کسب معاش جو ہے نا آپ کی وہ ایسی ہونی چاہیے کہ اس میں حلال ہو, حرام کم سے کم ہو, بلکہ ہو ہی نہ. کیونکہ حرام کا تو یہی ہے کہ جی اگر ایک تالاب میں یا ایک میں کوئی چھینٹ پڑ جائے غلاظت کی تو وہ پورے پانی کو خراب کر دیتی ہے. تو اسی طرح آپ کے رزق میں اگر غلاظت آ گئی یا حرام آ گیا
تو پھر اس کا ایفیکٹ بھی آپ کی پرسنالٹی کے اوپر ہوگا, آپ کے کیریکٹر کے اوپر بھی ہوگا. تو سر ایک بندے کا کیریکٹر جو ہے وہ اس کی ریلیشن شپس کو کیسے افیکٹ کرتا ہے؟ اچھا, ابھی ریلیشن شپ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ایک تعلق ہے آپ کا اللہ کے ساتھ. اگر وہ تعلق استوار ہے تو باقی سب ریلیشن شپس بھی اچھے ہو جائیں گے. ہم نے وہ تعلق کلٹیویٹ ہی نہیں کیا تو باقی ریلیشن شپ بھی تھوڑے بہت ہمارے ڈیمیج ہو جاتے ہیں. پھر ریلیشن شپ میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا جو ریلیشن شپ ہے اس میں آپ کی کیا فرائض ہیں. ہم زیادہ تر ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جی اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ یہ اس کی یہ آبلیگیشن ہے کہ وہ میرے ساتھ اس طرح پیش آئے. مگر آپ انالیسس اپنا کریں کہ آپ کا کیا فرض بنتا ہے. If you are a wife, how should you behave as a wife? If as a husband he is not behaving well, تو as a wife how should you behave? اگر آپ اپنا اچھا ریلیشن شپ مینٹین کر سکتے ہیں, keeping in view certain qualities which God has or virtues which God has told you to imbibe. جس طرح مثلا اگر حالات خراب ہیں تو صبر کریں, شکوے کم سے کم کریں, ٹھیک. اگر آسائش آ رہی ہے تو آپ اس میں ایز اے وائف شکر گزاری عطا کریں, رویہ اختیار کریں, ٹھیک ہے. تو آپ نے دیکھنا یہ کہ آپ اپنا جو رول ہے ان ریلیشن شپس وہ کس طرح ادا کریں. کئی ہوتے ہیں بچے ماں باپ سے بدزن ہو جاتے ہیں, جی ماں نے ہماری تربیت نہیں کی, فلاں بچے کو زیادہ امپورٹنس دی, ہمیں کم امپورٹنس دی, وہ گلے شکوے میں رکھ رہے ہیں. آپ نے دیکھنا ہے بطور اولاد آپ نے کیا کیا ماں باپ کے لیے ابھی تک. تو اگر ہم اپنا آپ ذرا دیکھیں, اپنا سیلف انالیسس کریں اور دیکھیں کہ کیا میں جس رول میں مجھے سونپا گیا ہے کیا میں وہ رول صحیح طرح سے ادا کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں, تو پھر بات بنے گی. پھر ایوری ون ول بی ڈوئنگ تھنگس دی وے دے شوڈ بی ڈن. سو ریلیشن شپس آر امپورٹنٹ. ہر ایک کو ریلیشن شپ کی قدر جاننی چاہیے. باپ کو بیٹے کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آنا چاہیے, اس کو ٹرین کرنا چاہیے. اسی طرح بیٹے کو چاہیے کہ باپ کے ساتھ احترام کا رشتہ جوڑیں. سو ریلیشن شپس آر دی بیسک تھنگ. کیونکہ آپ کا کیریکٹر کس طرح پتہ چلے گا یا میرا کیریکٹر کس طرح پتہ چلے گا؟ ریلیشن شپس ہی ڈیفائن کریں گی نا میرے کیریکٹر کو یا آپ کے کیریکٹر کو, کہ میں جھوٹ بولتا ہوں لوگوں کے سامنے یا سچ بولتا ہوں, ٹھیک ہے. میں لوگوں کو عزت دیتا ہوں پھر مجھے بھی عزت ملے گی, اینڈ تھنگس آف دیٹ سارٹ. سو اپنا کیریکٹر صحیح کر لیں اور اپنے ریلیشن شپس آپ کے خود بہت صحیح ہونے شروع ہو جائیں گے. کبھی آپ کو صبر سے کام لینا پڑے گا, کبھی آپ کو شکر سے کام لینا پڑے گا, کبھی آپ کو درگزر سے کام لینا پڑے گا, کبھی آپ کو نصیحت سے کام لینا پڑے گا, تھنگس آف دیٹ سارٹ, ٹھیک ہے. Sir, any other points you would like to add to this? بس یہ ہے کہ آج کل جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ ہمارا جو ہے نا واٹ از دجال, دجال کو ہم کہتے ہیں نا کہ ون آئیڈ ہے. تو what do you understand by دجال؟ دجال is a one sided approach towards life. اس کی کہتے ہیں ایک آنکھ ہوگی, جب دجال آئے گا نا تو اس کی ایک آنکھ ہوگی. تو ون سائیڈڈ اپروچ ٹورڈز لائف ہوگی, یعنی وہ صرف میٹیریلسٹک سائنٹیفک ٹیکنالوجیکل چیزوں کو دیکھے گا, اسپریچول سائڈ کو اگنور کر دے گا. تو ایک تو یہ بیلنس اسٹرائک ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے نا اسپریچول اور یہ جو ہے فزیکل اور میٹیریل کو بیلنس کر سکیں. دوسری چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے اس کو سامنے رکھیں, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے آئے تھے کہ لوگوں کے کردار کو ایک اعلیٰ سطح تک لے جائیں, ٹھیک ہے. وہ معلم بن کے بھی آئے تھے اور رول ماڈل بن کے بھی آئے تھے. تو وی شوڈ ناٹ لوز ٹریک آف دیز ٹو تھنگس, واٹ دی میسج اینڈ دی میسنجر. قرآن میں دیا گیا ہے کہ روز محشر قرآن جو ہے وہ فریاد کرے گا, کمپلین کرے گا رسول پاک سے, رسول پاک کی امت کی, کہ انہوں نے مجھے نظر انداز کر دی. تو اگر ہم اسپریچول اور میٹیریل کو بیلنس کر لیں اور اگر ہم قرآن اور رسول پاک کے اسوہ کو سامنے رکھیں تو things would straighten out for us.
Any other question? No, sir. Thank Thank you. you very much. Thank you, sir. It was lovely having you. Until next time, Allah Hafiz.